ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت فاطمہ کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام فاطمہ۔ اللہ نے ہمیں مکمل خلق کیا ہے۔ ہمارے 6 انگلیاں نہیں ہیں، 3 پیر نہیں ہیں، آنکھیں ماتھے پہ نہیں لگی ہوئی، کان گدھی میں نہیں لگے ہوئے۔ پروردگار عالم نے ہمیں مکمل خلق کیا ہے، مگر ہماری روح کے اندر 5 چیزوں کی طلب رکھی ہے۔ تھوڑی گردن ہلائیں گے تو بات ہوگی۔ ہماری روح کے اندر اللہ نے 5 چیزوں کی طلب، لفظوں کو اور بدلتا ہوں، 5 چیزوں کی پیاس رکھی ہے، 5 چیزوں کی بھوک رکھی ہے۔ ہمیں 5 چیزوں کا طالب بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم بالکل کورے چٹے بھیجے گئے۔ ہم کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی انجینئر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی عالم نہیں ہے۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو طلب ہے نا، ایک صلوات پڑھے محمد و عالم، وہ جو طلب ہے، وہ جو پیاس ہے، وہ جو بھوک ہے، ہماری روح کے اندر اللہ نے قرار دی ہے۔ اس میں سب سے پہلی طلب ہماری روح کی طلب ہے علم۔ ہم علم کے متلاشی ہیں۔ ہمیں جو زیادہ جاننے والا، بہتر جاننے والا، زیادہ جاننے والا ملتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہماری پیاس ہے علم، یہ پہلی طلب ہے جو ہماری روح میں اللہ نے قرار دی ہے۔ دوسری طلب جو اللہ نے ہماری روح میں قرار دی وہ ہے سخاوت۔ ہم پیدائشی طور پر سخی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ اپنے بچے کو ٹافی دے کر ذرا مانگ کر دکھائیے، اپنے ہی بچے کو ٹافی دیں اور اسی سے وہی ٹافی مانگ کر دکھائیے، نہیں دے گا آپ کو، اور اگر دے بھی دے گا تو لوگ مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے۔ آپ کتنا ہی کہہ دیں کہ بھائی ہم نے تو دی تھی، یہ بچہ آپ کو نہیں دے گا۔ اللہ کرے آپ کا بچہ ایسا ہو جو دے دے، تو پھر وہ بچہ کہاں رہا؟ لیکن جو معمولاً بچے کی فطرت ہے اس کے مطابق وہ دینے والا پیدا نہیں کیا گیا ہے، وہ دینے والا پیدا نہیں کیا گیا، یعنی سخی پیدائشی طور پر نہیں ہے۔ ہماری روح کی طلب ہے سخاوت۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ہم سخیوں کو پسند کرتے ہیں، خود سخی نہیں بنتے۔ ہمارے وجود میں یہ اللہ نے طلب اور پیاس کو رکھا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ ذرا میرے بچے جوان میرا ساتھ دیں۔ دوسری چیز ہے سخاوت۔ تیسری چیز جو اللہ نے ہمارے اندر فاقد رکھی ہے، جس کی طلب ہمارے اندر، بھوک اندر رکھی ہے، وہ ہے شجاعت۔ جی، یہ ہمارا بچہ، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو بہادر نہیں تھے، ذرا کوئی گھور کے دیکھ لیتا تھا تو گھنٹوں روتے تھے۔ ہمارے سرہانے اگر کوئی پٹاخہ دھماکہ پھوٹ جاتا تھا تو گھنٹوں روتے تھے۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا تھا جبکہ وہ مزاح کر رہا ہوتا تھا، پھر بھی ہم رو پڑتے تھے۔ ہم شجاع پیدا نہیں ہوئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، ایسا ہی ہے۔ چوتھی چیز جو ہم لے کر نہیں آئے اور اس کی طلب اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے وہ ہے غیرت۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہ کریں تو مجھے دلیل دینا پڑے گی۔ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے۔ ماشاء اللہ، ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، جس کی دلیل دے دوں آپ کو۔ جی، پڑوس کی بچی خالہ سے مانگنے آتی تھی، آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، میں کھلانے لے جاؤں؟ اماں نے بھی خود نہلا دھو کر اچھے سے کپڑے پہنا کر پڑوس کی بچی کو دے دیے۔ 1 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا۔ ڈھونڈنے جو گئی تو چوتھے گھر سے نکلا۔ وہ ادھر سے وہ لے گئی، ادھر سے وہ لے گئی۔ یہ جس کی جو چاہے سے گود میں لے لے تو غیرت مند کہاں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ، مجھے آپ کا احساس ہے آپ بہت دیر سے عبادت میں، مگر تھوڑی گردن، اگر بولے نہیں تو گردن ضرور ہلائیں۔ کیونکہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، نقوی صاحب، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ میں نے بعد میں پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے گردن ہلائیے گا، صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات۔ یہ جو تیسرے چوتھے گھر سے جو چاہے گود میں لے لے، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟
تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر بچہ کسی کی بھی چاہے گود میں چلا جائے، کوئی بھی کسی بچے کو لے لے، تو وہ بچہ غیرت مند نہیں ہے اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو۔ تو غیرت کہاں ہے بھائی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی صحافی حضرات تو توجہ بڑھائیں نا اپنے، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ تو غیرت کی طلب ہے ہمارے اندر، غیرت کی پیاس ہے ہمارے اندر، ہم غیرت کو پسند کرتے ہیں۔ پانچویں چیز جو ہم لے کر نہیں آئے بتا دوں، وہ ہے عزت۔ اماں نے جیسا ڈالا ایسے ہی پڑے رہے جی، گیلے میں تھے تو گیلے میں رہے، ان کی مہربانی تھی جو سوکھے میں لٹا دیا جی۔ وہ جو بچپن والے دوست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے بات کرے گا، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ کہاں عزت رہی بھائی؟ ہم عزت لے کر کب آئے؟ اب یہ پانچ چیزیں ہیں جس کی طلب ہماری روح کے اندر اللہ نے قرار دی۔ جو طلب رکھتا ہے نا، وہی رسد بھی عطا کرتا ہے۔ تھوڑی گردن ہلائے بھائی اللہ کے واسطے، مجھے محسوس ہو کہ مجلس ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے رات 9 بجے ہونی چاہیے تھی۔ جب اللہ نے ہمارے اندر طلب رکھی ہے تو رسد بھی وہی رکھے گا۔ پیاس، یہ جو پانی والی پیاس، یہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے نا، تو پانی بھی وہی خلق کرے گا۔ یہ جو کھانے والی بھوک ہے یعنی رزق، یہ اللہ نے بھوک رکھی ہے نا، تو رزق بھی وہی ہمارے لیے قرار دے گا۔ ایسے ہی ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ یہ جو پانچ چیزیں ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں اور اس کی طلب ہمارے وجود میں ہے، تو جب اللہ نے اس کی طلب رکھی ہے تو اللہ ہی انتظام بھی کرے گا۔ ان پانچ چیزوں کے انتظام کو اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ ان پانچ چیزوں کی طلب کو، ان پانچ چیزوں کی کہ سکون کو، تسکین کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم سب دنیا میں لا تعلمون شیئا، قرآن نے کہا ہے بھائی، قرآن سے ہٹ کے تو بات نہیں ہوگی نا۔ ہم سب دنیا میں لا تعلمون شیئا کی کیفیت میں آئے ہیں۔ جب ہم دنیا میں علم لے کر نہیں آئے، ذرہ برابر نہیں جانتے تھے، تو کوئی ہونا چاہیے جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو، جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو۔ اگر وہ بھی ایسا ہی ہو کہ وہ جیسے ہم، تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں، ہمارے لیے رہنما کیوں، ہمارے لیے پیشوا کیوں؟ اب جسے ہم اپنا بڑا مانیں گے، یعنی یہ گھرانہ، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے گا۔ ممکن ہے کسی خشک آدمی کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، بھائی میں آپ کے توسط سے کسی کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر لیجیے، آپ تو ہیں ہی نہیں نا، آپ تو بیٹھے ہیں نا۔ تو یہ کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اور مخبرین ماشاءاللہ کافی ہیں، جو میرے عزیز دروازے پہ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے تو ہمیں اور اچھا لگے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں تھوڑا سا۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں قرآن میں دکھائیے، ہمیں قرآن میں دکھائیے۔ آپ یہ ماتم کرتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ آپ یہ روتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ جی یہ قرآن کی بات کرنے والوں سے ذرا بات کر رہا ہوں، اور بہت اچھی بات ہے جی، وہ اپنے آپ کو قرآن میں دکھا نہیں سکتے، اور بہت ساری چیزیں قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر بہرحال ان سے مجھے ہمدردی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و تو وہ جو کہتے ہیں نا جی قرآن میں دکھائیے، آپ کہہ رہے ہیں یہ وہاں سے پڑھ کر آئے، قرآن میں دکھائیے۔ تو سورہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا ہے اور انسان کو خلق کیا۔ یہ کون سا انسان ہے جو خلق ہونے سے پہلے پڑھ چکا تھا؟ وہ کون سا انسان ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ وہ عالم تھا، جس کا وجود علم کے ساتھ بنایا گیا ہے؟ علم اور وہ دو نہیں ہے، وہ اور علم ایک ہی وجود ہے۔ میں تو نبی سرکار، نبی مکرم کی بات کر رہا ہوں نا۔ یہاں تو نبی کی گود میں بیٹھنے والا حسین دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکا تھا۔ وہ
وہ جو قرآن پڑھ کر آئے ہیں امام حسن سے نہ جانے محمد حنفیہ نے کیا کہا، بھائی نے بھائی سے نہ جانے امام حسین کے لیے کیا کہا، کہ حضرت امام حسن نے محمد حنفیہ کو جواب دیا، اور جواب یہ دیا ان اخی الحسین قد علمنا علما، امام حسن امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہے ہیں، جان لو میرے بھائی، میرا بھائی ہمارا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ جو خود حسین کا بھی امام ہے، یعنی امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں ان عاقل حسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہمارا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، واسقلنا حلما، اور میرا بھائی حسین حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ ثقیل ہے، سب سے زیادہ سنگین ہے، ہمارا بھائی سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہے، وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، امام حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے، ہمیں اگر نبی سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم حسین سے کہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ، اور جس دو جملوں کی خاطر میں نے آپ کو 3 فضائل اور مولا کے سنائے، امام حسن فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی، تھکے ہوئے تو نہیں نا؟ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ امام فرما رہے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھا۔ جی صلوات، توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ گھرانہ، یہ خانوادہ، یہ وہاں سے علم لے کر آتا ہے، یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے وہی ان پڑھوں کو تسکین دے گا۔